اب میں مقالہ خوانی کا سلسلہ چند منٹ کے لیے موقوف کرتا ہوں اور حضرت مدرسہ شاہی کے مسند افتاء کے صدر نشین حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کی علمی خدمات پر کچھ روشنی ڈالیں۔ تکمیل کر دیجیے، ابھی آپ کے ایک مضمون کا حوالہ آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشک ان تضل الہداة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث شریف امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے مسند امام احمد ابن حنبل میں 28,199 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 12,627 نمبر حدیث شریف ہے جو ہمارے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے اکابر مشائخ نے جو روئے زمین میں کارنامہ انجام دیے ہیں اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے۔ میں حدیث شریف کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ان حضرات نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ میں کافی دنوں سے بیمار رہا، میرے ہمدردی میں ان حضرات نے مجھے موضوع نہیں دیا، اس لیے میں اکابر سے متعلق متعین موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ کل مولانا عطاء الرحمن صاحب نے حضرت شیخ الہند کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ مجدد تھے۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ کیسے مجدد تھے، اس سلسلے میں میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1159 میں پیدا ہوئے اور 1239 میں حضرت کی وفات ہوئی، 80 سال عمر ہوئی۔ یہ زمانہ کے مجدد تھے اور جہاد آزادی کے سرخیل تھے، انہی سے جہاد آزادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمانہ کے مجدد تھے۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ کیسے مجدد تھے؟ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 100 سال میں قرن بدلتا ہے، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ اپنے زمانہ کے کیسے مجدد تھے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1239 میں وفات پائے اور حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ 1339 میں وفات پائے۔ یہ اپنے زمانہ کے مجدد رہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ 1262 ہجری میں وفات پائے اور 1262 ہجری میں حضرت مولانا محمد علی صاحب منگیری علیہ رحمہ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے گزرنے کے بعد دوسرے کو اسی طرح پیدا فرماتے ہیں۔ 1296 ہجری میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی علیہ رحمہ کی وفات ہوئی
شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے استاد تھے۔ 1296 میں ان کی وفات ہوئی، اور شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ایک دوسرے معینات شاگرد حضرت مولانا عالم علی صاحب مراد آبادی، ان کے بھی 1296 ہجری میں وفات ہوئی۔ اور دو خوشی کی بات یہ ہوئی کہ 1296 میں حضرت نانوتوی علیہ رحمہ نے مولانا عالم علی صاحب کی وفات پر تعزیت کے لیے مراد آباد تشریف لے گئے، مدرسہ شاہی مراد آباد کا قیام فرمایا۔ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی علیہ رحمہ 1296 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک جاتے رہے ایک آتے رہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ کی پیدائش 1268 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہوی علیہ رحمہ کی پیدائش 1267 ہجری میں ہوئی، اور 1267 ہجری میں استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی علیہ رحمہ کی وفات ہوئی، اور انہی کے نہج پر، انہی کے مزاج کے مطابق حضرت مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور 1268 ہجری میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی علیہ رحمہ پیدا ہوئے، اور 1262 ہجری میں یہ مولانا احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے۔ 64 میں علامہ شبلی پیدا ہوئے، 74 میں علامہ شبلی پیدا ہوئے، 1200 ہجری 1262 ہجری میں احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے، 1264 ہجری میں علامہ شبلی پیدا ہوئے، اور 1332 میں علامہ شبلی کی وفات ہوئی، اور 1332 میں ہمارے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب پیدا ہوئے، مولانا علی میاں صاحب پیدا ہوئے، مولانا منت اللہ صاحب رحمانی پیدا ہوئے، اور 1232 میں علامہ شبلی کی وفات ہوئی ہے، اور 1332 میں، اور 1275 ہجری میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سب کے مفتیوں کے مفتی ہے، مفتی اعظم ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز مفتی، وہ پیدا ہوئے۔ اور 1279 ہجری میں حضرت مولانا حافظ احمد صاحب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادہ پیدا ہوئی۔ 1280 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، اور 1235 ہجری میں حضرت شاہ عبد الغنی مجددی علیہ رحمہ پیدا ہوئے، اور 1296 ہجری میں وفات پائے، بہت مختصر عمر پائے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ دارالعلوم دیوبند سے 1315 ہجری میں فارغ ہوئے، اور 1315 ہجری میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور شاہی توکل شاہ صاحب کی وفات ہوئی 1215 ہجری میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 15 سال کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے 15 سال کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کی فراغت ہوئی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 15 سال کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کی وفات ہوئی۔ ایک کے بعد دیگرے اسی طرح ترتیب سے آتے رہے، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اکابر کے نہج پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات نے اپنے ملک کو انگریزوں کی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش فرمائی ہے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے، حدیث شریف کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ علماء کرام ہیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے اکابر کو پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اکابر کے نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔